مولاي صل وسلم دائما أبدا على بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا نومكم سباتا آمنت بالله صدق الله العظيم. دوستو سورۃ النبأ آیت نمبر 9 کی تلاوت کی دعا اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید فرقان مجید پڑھنے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے ہی دوست احباب درس قرآن شریف ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے لیے خصوصاً ہمارے والدین کے لیے ہمارے اساتذہ کے لیے حضور کی ساری امت کے لیے اس سے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے. میں نے جمعرات کو آپ دوستوں کے ساتھ اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ یہ ایک اہم موضوع ہے جو ہماری یہ نیند ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. ہم کسی ایک انسان کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. انسان سارا دن کام کرتا ہے، شام کو جس وقت آ کے اپنے بستر پر آرام کرتا ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کی دن بھر کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے اور پھر صبح اٹھتا ہے تو انسان کی وہی طاقتیں پھر بحال ہیں، اپنے کاروبار کی طرف نکلتا ہے، دفتر کی طرف جاتا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ نیند، اللہ پاک نے فرمایا یہ 3 لفظ ہیں وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا نومکم، تمہارے لیے نیند کو، سباتا، فرمایا آرام دہ بنایا، راحت بنایا. سبات کا معنی کہ کاٹنے والا، تمہارے کاموں کو روک دینے والی یہ نیند ہے. تم اپنے کاموں سے رک جاتی ہو اور اپنے بستر پہ آرام کرتے ہو، سکون حاصل کرتے ہو. صبح تمہاری یہ طاقتیں پھر بحال ہیں. تو ہمیں اپنا سونا حضور کی سنت کے مطابق بنا لینا چاہیے. تو پھر وہ سونا بھی ہمارے لیے بحث عبادت ہے. یہ نہیں کہ ہاں کہ آپ سو گئے، نیند حاصل کی، لیکن صبح اٹھے آپ کی رات فضول کاموں کے اندر گزری نہیں، بلکہ وہی رات آپ کی عبادت کے اندر گزر رہی ہے. تو جس وقت انسان رات کو سوتا ہے اپنے بستر پہ جائے تو سنت طریقہ کیا ہے؟ ہمیں یہ بات خود بھی عمل کرنا چاہیے، اپنی اولاد کو بھی یہ چیزیں سکھانی چاہیے. تو کعبے کی طرف جس وقت انسان کی روح نکلتی ہے، میت کو تیار کرتی ہیں، قبر کے اندر اتارتے ہیں، تو چہرہ کس طرف ہوتا ہے؟ کعبے کی طرف، کہ یہ مسلمان ہے، اس کا تعلق اللہ کے گھر کے ساتھ ہے. تو کعبے کی طرف ہم فوری طور روح نکلی، اس کا چہرہ کعبے کی طرف کر دو تاکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ اعلان ہے کہ یہ کعبے کا ماننے والا ہے اور کعبے کا جو خالق ہے اسے بھی ماننے والا ہے. تو فرمایا اب جس وقت رات کو سو تو تمہارا چہرہ کعبے کی طرف ہو، اور جو تمہارا یہ ہاتھ ہے، سیدھا ہاتھ، یہ دائیں ہاتھ، یہ رخسار کے نیچے رکھ لے اور پھر سو جائیں. اور کوئی اللہ پاک کی یہ جو مقدس کتاب ہے، کلام الہی ہے، اس کو تلاوت کرتے ہوئے سو جائیں، درود پڑھتے ہوئے سو جائیں. حضور نے فرمایا جس طرح کی تمہاری نیند ہوگی اسی طرح کی تمہاری موت آئے گی. جس طرح تم نیند حاصل کرو گے فرمایا اسی طرح موت آئے گی. فرمایا جیسے موت آئے گی اسی طرح قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا، اسی طرح تمہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. کیا کوئی آدمی یہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ میں ڈرامہ دیکھتے ہوئے سو جاؤں اور میری موت بھی ڈرامہ دیکھتے ہوئے آئے؟ کوئی آدمی یہ چیز پسند نہیں کرتا. ہر آدمی یہ جو ہم دعا کرتے ہیں، اللہ آخری وقت ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرما، اللہ کلمہ طیبہ نصیب فرما. من کان آخر کلام ہی، فرمایا جس کا آخری کلام
لا الہ الا اللہ ہو، فرمایا فداخل الجنت، اللہ اسے جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو رات کو جس وقت سوئیں باوضو ہو کر سوئیں، اور پلید یا دوسری حالت کے اندر نہ سوئیں۔ اور بعض اوقات کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں وہ رات کا لباس علیحدہ تیار رکھتے ہیں کہ یہ میرے رات کا سونے والا لباس ہے، تو سونے والا لباس بھی پاک ہو۔ سونے والا جو لباس ہے، کپڑا ہے، آپ کی قمیض ہے، شلوار ہے، یہ چادر ہے، تو وہ بھی پاک ہونی چاہیے، پلیت نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر جس وقت سوئیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، آپ کا یہ اکثر معمول تھا، آخری 3 صورتیں حضور پڑھ کے سوتے، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ الناس۔ یہ 3 صورتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے اور اپنے جسم کے اوپر اس طرح ہاتھوں کے اوپر پھونک مار کے سو جاتے۔ تو یہ حضور کا طریقہ ہے، تاکہ اگر کسی کو رات کے حصے کے اندر موت آ جائے، کئی دوست ایسے ہوتے ہیں رات کو سوتے ہیں، بعض اوقات صبح یہ ہوتا ہے کہ یار وہ فلاں آدمی اس کا انتقال ہو گیا، اعلان کر دیں۔ اگر رات کو اسی حالت کے اندر موت آ جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی مرتبہ اللہ پاک دے رہا ہے کہ وہ شخص قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور دوسری بات، اور اگر خدا نہ خواستہ موت آ جائے تو آخری کلام کیا ہوگا؟ میں اس قرآن کی تلاوت کرتے کرتے سو گیا، میں اس قرآن کی تلاوت کرتے کرتے سو گیا۔ اور اسی طرح جس وقت اٹھیں گے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، میدان عرفات کے اندر حج کرنے کا احرام باندھے ہوئے ہیں اور اپنی سواری کے اوپر سوار ہیں، تو اس سواری سے نیچے گرتے ہیں، اس کی موت واقع ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زبان کے اوپر کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ دعا پڑھ رہے ہیں اور اپنے اونٹ سے سواری سے نیچے آئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے اجتماع کے اندر فرمایا میرے صحابہ، جس طرح اس شخص کو موت آئی ہے، فرمایا قیامت کے دن یہ اسی طرح اٹھے گا۔ قیامت کے دن وہی احرام باندھے ہوں گے اور اس کی زبان کے اوپر ہوگا اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو جس طرح آپ سوئیں گے قرآن کو پڑھتے ہوئے تو پھر موت بھی اسی طرح آئے گی، اور جس طرح موت آئے گی حضور نے فرمایا اسی طرح تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ تو میرے بھائی اپنے سونے کو، یہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جب کوئی ان کے پاس بیت ہونے کے لیے جاتے تو وہ فرماتے کہ پہلے اپنا سونا ٹھیک کر لیں۔ آج تو ہم اکثر ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے، آپ گئے بیت ہونے کے لیے، آپ کے پیر و مرشد نے کیا وظائف بتایا، تو ہم کہتے ہیں انہوں نے نماز کے لیے کہا، اتنی تسبیحیں درود کے لیے کہا ہے، یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یہ خیال کرنا ہے، حلال استعمال کرنا ہے۔ تو اکثر صوفیہ کرام سب سے پہلے یہ فرماتے کہ اپنا سونا ٹھیک کرنا ہے، رات کو آرام جس وقت کرتے ہو اس کو ٹھیک کر لو۔ اگر یہ بات ٹھیک ہو گئی تمہاری ساری زندگی ٹھیک ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب کے بعد صحابہ کے اجتماع کے اندر مسجد نبوی شریف ہے، آپ نے صدقات کے فضائل بیان فرمائے۔ ایک صحابی رسول تھے اور وہ غریب تھے، ان کے پاس اتنا مال نہیں تھا، اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ رات کو جس وقت اپنے بستر پر جاؤ تو پھر کہو کہ اللہ میں نے سب کو معاف کیا ہے، میں معاف کرتا ہوں، سب کو معاف کرتا ہوں۔ تو وہ صحابی رسول تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا اور مال دولت نہیں تھا، امیر نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے بستر پر لیٹنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ میرے پاس یہ درہم دینار تو نہیں ہے، میں ان لوگوں کو معاف کرتا ہوں، اگر کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ تو جس وقت صبح حضور کی بارگاہ میں آئے وہ صحابی رسول، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابی اللہ کے بندے کون سا عمل کیا ہے 7 آسمانوں میں تیرا چرچا ہو رہا ہے، 7 آسمانوں کے اندر تیرا چرچا ہو رہا ہے۔ تو وہ صحابی رسول عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اور تو کچھ نہیں کیا، میں نے اللہ کی مخلوق کو معاف کیا۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا علماء مفسرین لکھتے ہیں کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساتوں آسمانوں کے اندر ان کا چرچا سماعت کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ان کے عمل سے بے واقف تھے؟ نہیں، اس صحابی رسول سے خود سننا چاہتے تھے کہ ہاں کہ تم بتاؤ تم نے کیا کیا ہے، تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے۔ تو وہ صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اور تو کچھ نہیں کیا، میں نے اللہ کی مخلوق کو معاف کیا، اور جو اللہ کی مخلوق کو معاف کرتا ہے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتوں آسمانوں کے اندر چرچے ہو رہے ہیں۔ تو جس وقت رات کو سونے کے لیے جائیں اللہ کی بارگاہ میں کہیں اللہ میں جن لوگوں نے اگر میرے ساتھ زیادتی کی ہے میں انہیں معاف کرتا ہوں۔ معاف کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر توبہ کر کے سوئیں۔ حضور روزانہ 100 مرتبہ یہ 70 مرتبہ یہ دو روایتیں آئیں، 70 مرتبہ بھی اور 100 مرتبہ بھی اپنے بستر پر جاتے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے، میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ تو میرے بھائی اگر امام الانبیاء توبہ کر کے 100 مرتبہ کہیں، ہم ان کے امتی ہمیں یہ سنت اپنا لینی چاہیے، تو ہمیں توبہ کر کے سونا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، فرمایا ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام دہ بنا دیا۔ یہ نیند بہت بڑا اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے۔ ایک شخص کے بارے میں آیا، بڑا امیر ترین آدمی ہے دنیا کے اندر، ان کی جو آنکھیں ہیں وہ خود بند نہیں ہوتی، ان کی آنکھیں خود بند نہیں ہوتی، اور جس وقت وہ رات کو اپنے بستر پر جاتا ہے تو پھر ٹیپ لگا دی جاتی ہے۔ تو وہ ٹیپ لگانے کے بعد صبح اٹھتے ہیں تو پھر ان کی ٹیپ کھولتے ہیں۔ تو اس سے سوال کیا گیا، فیس بک کے اوپر یہ بات موجود ہے، تو سوال کیا گیا اگر یہ آپ کی جو آنکھیں ہیں اگر یہ خود ہی حرکت کریں، خود ہی چلیں، تو آپ کتنی دولت خرچ کر سکتے ہیں؟ ہم کبھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہم غور نہیں کرتے، اللہ نے ہمارے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا میں ساری دولت دے سکتا ہوں، میری آنکھیں خود چلیں، خود بند ہوں، خود رک جائیں۔ تو ذرا اندازہ لگائیں اللہ نے ہمیں کتنے انعام دیے ہیں۔ ہماری آنکھیں خود چل رہی ہیں، خود نیند حاصل کر رہی ہیں۔ ان لوگوں سے پوچھیں جو رات کو گولیاں کھا کے سوتی ہیں۔ میں پرسوں سٹور پہ کھڑا تھا، یہ ڈاکٹر عبداللہ کے سٹور پہ، ایک بزرگ ہے، وہ کہنے لگے یار نیند کی گولی دیں، نیند نہیں آتی، اور کچھ گولی کھا لیتا ہوں پھر سکون آتا ہے۔ تو میرے بھائی اگر آپ کو بغیر کسی میڈیسن کے، دوائی کے، آپ بستر پر جاتی ہیں، سو جاتی ہیں اور نیند آ جاتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تیرا شکر ہے۔ اور پھر ایک بات یہ کہ یہ نیند حضور نے فرمایا یہ موت کی چھوٹی بہن ہے، یہ چھوٹی بہن ہے، اور فرمایا جس وقت تم سو جاتی ہو تو تمہاری روح نکل جاتی ہے۔ فرمایا جس وقت تم باوضو ہو کر سو، پاک صاف ہو کر سوئیں تو تمہارا جسم راحت حاصل کر رہا ہے، تمہاری روح عرش الہی کی نیچے عبادت کے اندر مصروف ہے۔ اپنی روح کو بھی سکون پہنچائیں اور اپنے جسم کو سکون پہنچائیں، اور پھر اگر ہو سکے اندازہ نیت کریں میں سویا تو یہاں رسول پورے کے اندر ہوں، فیصل آباد کے اندر ہوں، لیکن میں حقیقت میں وہاں سویا جو مسجد نبوی جہاں وہ نمازی جوتے اتارتے ہیں میں وہاں سو رہا ہوں۔ اور پھر اس نقشے کو، اس ٹائم کو اپنے سامنے رکھیں، اللہ آپ کی قسمت کا ستارہ جگا دے گا اگر آپ ایسا کر کے سوئیں کہ میں مسجد نبوی کے اندر اس جگہ آرام کر رہا ہوں جہاں نمازی جوتے اتارتے ہیں۔ ایک افریقی شخص کے بارے میں آیا اور وہ مسجد نبوی کے اندر حاضر ہوا، حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ جو عاشق لوگ ہوتے ہیں، اللہ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو بے خبر نہیں کہ میرا امتی میرے اوپر درود پڑھ رہا ہے، سلام پڑھ رہا ہے، میرے نبی سن نہیں رہے۔ وہ افریقی کے بارے میں آیا، وہ مسجد نبوی میں گیا، حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک آپ کھانا نہ کھلائیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ فرمایا 3 دن ہو گئے، ریاض الجنت کے اندر وہ بیٹھا عبادت کر رہا ہے۔ جن دوستوں کو یہ موقع نصیب ہوا ریاض الجنت کا منظر سامنے لے ہیں، اس سائڈ پہ روضہ رسول ہے اور سامنے کعبے کی طرف رخ ہے، اور وہ ریاض الجنت جنت کا ٹکڑا ہے وہاں بیٹھا ہے۔ تو فرمایا 4تھا دن تھا، اب وہ چل نہیں سکتا، اس نے کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، تو بیٹھا ہے، اونگ آ گئی۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام روٹی لے کے آئے، فرمایا اے میرے امتی، میں تجھے لقمہ کھلانے کے لیے آیا ہوں۔ تو نے کہا ہے کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک میرا آپ کا مہمان بن کے آیا ہوں، آپ میزبان ہیں، اللہ نے سب کچھ آپ کے طفیل ہمیں دیا، تو تیری بارگاہ میں آیا ہوں، تیرے پاس آیا ہوں، اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک آپ مجھے نہیں کھلائیں گے۔ تو حضور وہ لقمہ اٹھا کے لے آئے، فرمایا ذرا منہ کھولو، اور منہ کھولا تو وہ لقمہ منہ کے اندر تھا۔ فرمایا آگے ایک عربی بزرگ بیٹھے تھے، وہاں عرب کے رہنے والے، تو انہوں نے پیچھے کہا، دیکھا، فرمایا اے نوجوان، اے اللہ کے بندے، یہ لقمہ خود نہیں کھانا، اس کا تبرک مجھے بھی دے دینا اس کا۔ تو یعنی ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں جن کی نظریں کام کرتی ہیں۔ اور امام بصیری کے پاس اس وقت یہ بصیری 15 سال ہو گئے، چل نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، فالج کا مریض ہے۔ اور ایک دن دل کے اندر خیال آیا کہ چلو آج حضور کی نعت لکھتا ہوں، جس کا نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، انہی کی بارگاہ میں سفارش کے لیے عرض کرتا ہوں۔ نعت لکھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمایا بصیری جو نعت لکھی ہے مجھے سناؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ جو 15 سال اٹھ نہیں سکتے اور حضور کے اشارے پہ کھڑے ہو گئے، نعت پڑھی، حضور نے اپنی چادر اتار کے اس کو دے دی۔ امام بصیری فرماتی ہے میں نے کسی کو یہ بات نہیں بتائی، پر میں جب صبح میں بہر آیا تو ایک بزرگ ملے اور کہنے لگے بصیری جو نعت حضور کو سنائیے مجھے بھی سنائے۔ تو میں نے کہا میں نے تو کسی کو بتایا نہیں، اور آپ کہتے ہیں جو نعت میں نے حضور کو سنائی ہے۔ فرمایا جب تم حضور کو نعت سنا رہے تھے میں دروازے پہ کھڑا تھا۔ تو ایسے بھی اللہ کے بزرگ ہیں جو صاحب حضوری ہیں۔ تو اسی لیے دوستو امام ربانی مجدد الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا، آپ ایک دن بستر پہ گئے تو تھکے ہوئے تھے اور بائیں ہاتھ پہ سو گئے، تو پھر خیال آیا کہ یہ میں نے حضور کی سنت کو توڑ دیا، عمل نہیں کیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ آج ہمارے جیسا کوئی آدمی ہوتا جو انہوں نے اللہ کے بزرگوں نے جو نام کمائے ہیں، ان کے نام وہ خود بھی زندہ ہیں، اللہ کے حکم سے ان کے نام بھی زندہ ہیں۔ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی، دن رات وہاں اتنا رش ہے، قرآن کی تلاوت جاری ہے، اور کوئی دعائیں کر رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، اللہ اپنے نیک بندے کے طفیل ہماری یہ مشکلات حل فرما۔ تو ان اللہ کے بندوں نے اپنے عمل سے حضور کے عمل کے مطابق عمل کیا ہے، اور اس عمل کو کر کے آج ان کے نام زندہ ہیں۔ تو امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی آپ بستر پہ گئے اور سوئے تو بائیں ہاتھ آپ نے اپنے رخسار کے نیچے رکھا، پھر دل کے اندر خیال آیا آپ تو الٹے سو گئے، آپ نے جو عمل نہیں کیا حضور کی سنت پہ، کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے پھر اسی طرح لیٹے اور اپنا سیدھا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھا۔ تو میرے بھائی اپنا سونا ٹھیک کر لیں، اور جس وقت نہ ڈرامہ، نہ ٹی وی، نہ فیس بک، نوجوان جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اور جس وقت سوئیں تو پاک صاف ہو کر سوئیں، با وضو ہو کر سوئیں۔ تو آپ با وضو ہو کر سوئیں گے تو موت بھی آپ اس وقت آئے گی جس وقت وضو کی حالت کے اندر ہوگی۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت نمبر سورۃ النابہ کی یہ آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور یہ جو جعلنا حقیقت میں یہ خلقنا تھا کہ ہم نے بنایا، ہم نے پیدا کیا، تو یہ نیند بھی اللہ نے پیدا کی ہے۔ تو فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور نیند کو ہم نے تمہارے لیے آرام دہ بنایا تاکہ تمہارے جسم تر و تازہ ہو جائے، سکون حاصل کریں۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ شعر ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں نعت پڑھتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے سو جائیں۔ تو جس وقت آپ درود پڑھتے ہوئے سو جائیں گے تو پھر جس وقت نیند موت آئے گی تو اسی طرح پھر آپ درود پڑھتے ہوئے موت آئے گی، اور جس وقت اٹھیں گے پھر بھی درود پڑھتے ہوئے اٹھیں گے۔ تو حضور فرمائیں گے فرشتوں اس کو چھوڑ دو، اس نے تو اپنا سونا اٹھنا میرے نام کر دیا ہے، اس نے اپنا اٹھنا سونا، اگر اس کی آخری جو زبان کی الفاظ رکے ہوئے ہیں تو اس وقت اس نے میرے اوپر درود و سلام پڑھتے ہوئے اس نے اپنی نیند کو حاصل کیا، اور اٹھیں گے تو اسی طرح حضور پر درود و سلام پڑھتے ہوئے اٹھیں گے۔ تو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے،
میری آنکھ کھلے صلی اللہ کہتے کہتے دعا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین.